السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والرفعۃ والعلاء والعظمۃ والکبریاء، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السراء والضراء، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العلي العظيم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب میں محبوب و مقبول مذہب اللہ رب العزت کے نزدیک مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، کیونکہ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو ہر میدان میں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو ہر مکان اور ہر دکان میں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو ہر گلی اور ہر شہر میں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو ہر ملک میں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو اخوت و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو ماں باپ سے بھی محبت کا پیغام دیتا ہے، جو بھائی
اور بہنوں سے بھی محبت کا پیغام دیتا ہے، جو بیوی اور بچوں سے بھی محبت کا پیغام دیتا ہے، جو پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے بھی محبت کا پیغام دیتا ہے، جو اپنوں اور بیگانوں سے بھی محبت کا پیغام دیتا ہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے جو زندہ تو زندہ، یہاں تک کہ مردوں سے بھی محبت کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ مذہب اسلام کے نام کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ مذہب اسلام تو تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، مذہب اسلام تو ہتھیاروں کے زور سے پھیلا ہے، اسلحوں کے زور سے پھیلا ہے، اس لیے یہ شانتی نہیں اشانتی کا مذہب ہے، اس لیے یہ امن دینے والا نہیں امن کو ختم کرنے والا مذہب ہے۔ لیکن حضرات ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مذہب اسلام ہتھیاروں کے زور پر پھیلتا، مذہب اسلام اگر ہتھیاروں کے زور پر پھیلتا تو صرف جسموں پر فتح حاصل کر پاتا، دلوں پر فتح حاصل ہرگز نہیں کر پاتا، کیونکہ ہتھیاروں کے زور سے صرف جسموں پر قبضہ جمایا جا سکتا ہے، دلوں پر قبضہ نہیں جمایا جا سکتا، دلوں کی دنیا کو فتح حاصل نہیں کیا جا سکتا، دلوں کی دنیا پر فتح یابی کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا۔ جبھی تو مذہب اسلام کی تواریخ گواہ ہے کہ مذہب اسلام نے سب سے پہلے دلوں پر قبضہ جمایا ہے، مذہب اسلام نے سب سے پہلے دلوں کی دنیا پر فتح یابی کا جھنڈا لہرایا ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ وہ زمانے کے عقل مندوں، سنو، مذہب اسلام تلواروں کے زور پر نہیں پھیلا ہے، مذہب اسلام ہتھیاروں کے زور پر نہیں پھیلا ہے، مذہب اسلام اسلحوں کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ مذہب اسلام تو اخلاق مصطفیٰ کے شور پر پھیلا ہے، مذہب اسلام تو اخلاق حسنہ کے شور پر پھیلا ہے، اخلاق حسنہ کے شور پر پھیلا ہے۔ تو مسلمانوں، اخلاق پیغمبر کی خوبصورتی دیکھو کہ جو آپ پر کچرے برسایا کرتی تھی، آپ اس کی بھی حالت کو پوچھنے جایا کرتے تھے، آپ اس کی بھی حالت کو پوچھنے جایا کرتے تھے، اس کی بھی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ جو آپ کو ستایا کرتا تھا، آپ اس کے لیے بھی دعا ہی کرتے تھے، اور جو آپ پر پتھروں کی بارشیں کیا کرتا تھا، آپ اس کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سنو مسلمانوں، اخلاق مصطفیٰ کے خوبصورتی کی ایک جھلک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب ہجرت کے 8ویں سال میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا، یعنی شہر مکہ پر اسلامی قبضہ ہوا،
تو فتح مکہ کے بعد شہنشاہ دو عالم کا ایک دربار عام لگا. فتح مکہ کے بعد شہنشاہ دو عالم کا ایک دربار عام لگا، جس میں اسلامی لشکر کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین بھی ہزاروں کی تعداد میں ایک مجرم کی حیثیت سے موجود تھے. ایک گنہگار کی حیثیت سے موجود تھے. تو شہنشاہ دو عالم نے پورے مجمع پر ایک گہری نظر ڈالی، سب کو غور سے دیکھا. تو اس بھیڑ میں پیغمبر اعظم نے ان لوگوں کو بھی پایا جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا چکے تھے. اس بھیڑ میں پیغمبر اعظم نے انہیں بھی پایا جو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا چکے تھے. اس بھیڑ میں پیغمبر اعظم نے انہیں بھی پایا جو آپ کو بھدی بھدی گالیاں بک چکے تھے. اس بھیڑ میں پیغمبر اعظم نے انہیں بھی پایا جو آپ کے خون کے پیاسے بن چکے تھے. اس بھیڑ میں پیغمبر اعظم نے انہیں بھی پایا جو شہدائے احد کی لاشوں کے ساتھ بدسلوکی کر چکے تھے. اس بھیڑ میں پیغمبر اعظم نے انہیں بھی پایا جو غلام صحابہ کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلا چکے تھے. اس بھیڑ میں پیغمبر اعظم نے انہیں بھی پایا جو غلام صحابہ کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دے چکے تھے. یہ سب کے سب ظالم شرم کے مارے اپنے سر کو جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے 10 سے 12 ہزار اسلامی لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے اور دلوں میں یہی سوچ رہے تھے کہ آج ہماری گردنیں مار دی جائیں گی، آج ہمارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، آج ہماری عورتیں بیوہ کر دی جائیں گی، آج ہماری زمین و جائیداد پر قبضہ جما لیا جائے گا. کہ اچانک پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو بتاؤ آج تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اے لوگو بتاؤ آج تم سب کیا چاہ رہے ہو؟ تو ان سبوں نے کانپتے ہوئے یہی کہا تھا کہ آج ہم ایک کریم کے دربار میں کھڑے ہو کر کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں. آج ہم ایک کریم کے دربار میں کھڑے ہو کر معافی کی خیرات مانگ رہے ہیں. ذرا سوچو تو مسلمانوں، اگر کوئی دنیا کا دوسرا بادشاہ ہوتا تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا، اے مجرموں آج میں تمہیں کریم دکھ رہا ہوں. کیا اس دن میں تمہیں کریم نہیں دکھ رہا تھا جس دن تم لوگ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے؟ کیا اس دن میں تم کو کریم نہیں دکھ رہا تھا جس دن تم لوگ مجھے بھدی بھدی گالیاں بک رہے تھے؟ کیا اس دن میں تم کو کریم نہیں دکھ رہا تھا جس دن تم میرے اور میرے صحابہ کے خون کے پیاسے بن چکے تھے؟ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے آقا کے اخلاق حسنہ پر، قربان جاؤ مسلمانوں اپنے آقا کے رحم و کرم پر کہ پیغمبر اعظم نے پرانی باتوں کو دہرایا تک نہیں، پیغمبر اعظم نے پرانی باتوں کو زباں پر لایا تک نہیں،
زباں پر لایا تک نہیں، اور شفقت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو آج تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہیں حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج تمہاری گردنیں نہیں ماری جائیں گی، آج تمہارے بچے یتیم نہیں کیے جائیں گے، آج تمہاری عورتیں بیوہ نہیں کی جائیں گی، آج تمہاری زمین و جائیداد پر کوئی بھی قبضہ نہیں جمایا جائے گا، بلکہ آج تو تمہیں خوشیاں منانے کی ضرورت ہے، آج تو تمہیں شادماں ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج تم سے ہر الزام کو ہٹایا جا رہا ہے، آج تمہارے ہر جرم کو معاف کیا جاتا ہے، اور آج تم کو آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ تو اے لوگو جاؤ، آج سے تم سب کے سب آزاد ہو، آج سے تم سب کے سب بری ہو۔ تو جب ان لوگوں نے پیغمبر اعظم کے اس فرمان کو سنا تو اتنی خوشی حاصل ہوئی، اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ ان لوگوں کی آنکھوں سے خوشیوں کے سیلاب بہنے لگے، اور اخلاق مصطفیٰ کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جبھی تو میں کہتا ہوں وہ زمانے کے عقل مندوں کان کھول کر سن لو کہ مذہب اسلام تلواروں کے زور پر نہیں پھیلا ہے، مذہب اسلام ہتھیاروں کے زور پر نہیں پھیلا ہے، مذہب اسلام اسلحوں کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ مذہب اسلام تو اخلاق مصطفیٰ کے شور پر پھیلا ہے، مذہب اسلام تو اخلاق حسنہ کے شور پر پھیلا ہے۔ مذہب اسلام تو اخلاق حسنہ کے شور پر پھیلا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو طائف کا یہ درد بھرا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر اعظم نے طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، دعوت حق دیا، تو ان لوگوں نے دعوت اسلام کو تو ٹھکرا دیا، ان لوگوں نے دعوت اسلام کو تو قبول نہیں کیا، لیکن لچوں اور لفنگوں کا ایک گروہ آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کے پیچھے تالیاں بجاتا تھا اور آپ پر پتھروں کی بارشیں کیا کرتا تھا۔ تو ان گنڈوں اور موالیوں نے ظلم کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پیغمبر اعظم پر اتنا پتھر برسایا کہ آپ کے مبارک پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے، اور اتنا خون نکلا کہ آپ کے موزے خون سے بھر گئے، لیکن پھر بھی پیغمبر اعظم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں فرمایا، ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کیا، جبکہ پہاڑوں کے فرشتے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جو چاہے مجھے حکم دے، میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کہے کہ پہاڑوں کو اٹھا کر ان ظالموں پر پلٹ دو تو میں ابھی کا ابھی ان پہاڑوں کو اٹھا کر ان ظالموں پر پلٹ دیتا ہوں، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے آقا کے اخلاق حسنہ پر کہ پیغمبر اعظم نے ایسا کرنے سے فرشتے کو منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا، اے فرشتے میں خدا کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے، جو صرف اللہ کی ہی بندگی کریں گے، اور وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں
کریں گے تو سنو زمانے کے عقل مندو، اگر مذہب اسلام ظلم و تشدد کے زور پر پھیلتا تو پیغمبر اعظم اپنا بدلہ لینے کے لیے فرشتے کو منع نہیں فرماتے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ مذہب اسلام ظلم و تشدد کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ مذہب اسلام تو اخلاق مصطفیٰ کے شور پر پھیلا ہے، مذہب اسلام تو اخلاق حسنہ کے شور پر پھیلا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے محبت کرو اور مذہب کے بتائے ہوئے طرائق پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔